بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کریں گے ایک بہت اہم نقطے پر کہ دراصل درود شریف ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ درود اللہ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو حکم کیا جاتا ہے کہ مومنوں تم بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تو نہیں پڑھتا نا، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ عبادت ساری دنیا کرتی ہے، اور کس کی کرتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں اللہ کی، انسان عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ساری مخلوقات عبادت کرتی ہے اللہ کی، اور یعنی ساری کی ساری کائنات گویا کہ ساجد ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی مسجود ہے۔ ساری دنیا اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ درود شریف لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ رحمت کی شکل میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجتے ہیں گویا کہ اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے بھیجا، اس کے فرشتوں نے بھیجا، اور پھر حکم فرمایا مومنوں کو کہ مومنوں تم بھی درود بھیجو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کیسی ایک مختلف نوعیت کی چیز ہو گئی کہ جس کو خود حق سبحانہ و تعالی بھی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات رہی کہ اللہ کا کرنا اور معنی رکھتا ہے اور بندوں کا کرنا اور معنی رکھتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہوگی۔ بھائی اللہ نعوذ باللہ اللہ کو عبادت تھوڑی کرتا ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ساری کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو اگر بندے درود بھیجتے ہیں تو یہ بندوں کی عبادت ہے، بندے عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ جو درود بھیجتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا درود تو گویا کہ رحمت کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے اس نقطے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ عظیم الشان ہستی ہے جس پر سب درود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء سابقین علیہ التسلیمات میں بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ وہ شخص بہت گناہ گار تھا، اپنے وقت کا بہت گناہ گار شخص، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ فلاں جگہ ہمارا ایک بندہ میت حالت میں پڑا ہوا ہے، جا کر اس کی تغسیل و تکفین و تدفین کرو، اس کو دفن کرو، اس کو کفن پہناؤ، اس کی نماز پڑھو وغیرہ۔ ان کی شریعت میں جس طرح سے تھا اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کو تو بجا لانا تھا۔ اب جب حکم کی بجا آوری کے سلسلے میں وہاں پہنچے، دیکھا تو یہ تو وہی والا بہت تکڑا والا گناہ گار ہے جس کو سارا معاشرہ کہتا ہے اتنا بڑا گناہ گار آدمی۔ اللہ ایسا اس کا کیا عمل ہے کہ وقت کے رسول کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے جلیل القدر انبیاء اور رسول میں سے ہیں، کہ حضرت ایسا کیا اس کا عمل تھا جو وقت کے رسول کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی تغسیل و تدفین کی جائے، اس کو دفن کفن کیا جائے۔ فرمایا کہ یہ ایک دن تورات پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھا، تو اس نے ان کے نام مبارک کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گناہگار ہوگا تو ہوگا، لیکن اس کے درود کی برکت سے اس کو اتنا عظیم الشان انعام ملا
کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا، موسیٰ جاؤ ہمارے اس بندے کی تغسیل و تدفین کرو، اس کا غسل کفن اور اس کا دفن وغیرہ کا کام کرو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کسی جنازے میں، آج کے وقت کی بات کرتے ہیں، اگر کسی جنازے میں کوئی اللہ والا آدمی آ جاتا ہے، لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، بھائی فلاں آدمی کے جنازے میں تو فلاں اللہ والے بھی تھے، فلاں ہمارے شہر کے بہت بڑے مولانا بھی تھے، فلاں ہمارے شہر کے بہت بڑے ایک بزرگ اللہ والی شخصیت ہے صاحب، وہ بھی تھی۔ لوگ خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ لیکن اگر کسی شخص کے جنازے میں وقت کے رسول موجود ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس شخص کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے موجود نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا ہو کہ موسیٰ جا کر اس شخص کی تغسیل و تدفین کرو۔ یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے اس شخص کے لیے۔ بزرگوں، وہ آدمی اپنے آپ میں بھلے گناہگار تھا، لیکن یہ سارا صلہ اس کو درود کی برکت سے ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بدترین گناہگار لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عطا کی بات دیکھیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اگر اللہ کے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ کتنے واقعات اس امت کے ایسے ہیں جو خوابوں کی شکل میں بشارتیں ملی ہیں، فلاں شخص کا انتقال ہوا، انہیں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، انہیں کوئی مغفرت ہو گئی۔ کیسے مغفرت ہوئی؟ کہ میں درود شریف پڑھتا تھا، درود شریف کی برکت سے مغفرت ہو گئی۔ ایک بہت بڑے بزرگ، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا کیا بنا، ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا آپ کا کیا بنا، کہا کہ اللہ نے بخش دیا۔ کیا سبب بنا؟ مغفرت کی کیا وجہ بنی؟ کیسے بخشے گئے؟ کہا کہ میں ایک درود شریف پڑھا کرتا تھا، اللہ کے فضل سے اس درود شریف کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ درود شریف ایسی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ درود شریف بھی پڑھتے رہو اور گناہوں پر بھی جری بنے رہو کہ صاحب نہیں کوئی بات نہیں، میں درود تو پڑھتا ہی ہوں، مغفرت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے مطلب میری بات کا، بلکہ بات کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی کی عطاؤں سے بندہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر نہ مایوس ہو اور نہ اللہ کی مغفرت سے مایوس ہو۔ یقین جانیں کہ اللہ جب مغفرت کرنے پر آتا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو مغفرت کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور یہی ہے میرے اللہ کی شان رحمانی اور رحیمی، یہی ہے میرے اللہ کی شان رحمانی اور رحیمی کہ اللہ رب العزت جب اپنی رحیمی پر آتے ہیں کوئی نہیں ٹوک سکتا اللہ کو، جب اللہ اپنی رحمانی پر آتے ہیں کوئی نہیں روک سکتا اللہ کو۔ اللہ چاہے بڑے سے بڑے گناہگار کو کسی ایک نقطے پر مغفرت کر کے جنت کا انتظام کر دے، اور اللہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے دکھنے والے کسی بہت بڑے ولی کو ایک نقطے پر پکڑ کر اس کو روک دے۔ اللہ کی قدرت ہے، جنت اللہ کی ہے، جہنم اللہ کی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس کو جنت دی جانی ہے، کس کو جہنم دی جانی ہے۔ لیکن عزیزو، درود کا وہ عمل ہے جس کو فرشتے کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے، اور مومنوں کو حکم دیا گیا ہے۔ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے، اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ درود شریف پڑھنا مومنوں کا فعل ہے۔ درود شریف پڑھنا مومنوں کا فعل ہے، درود پڑھنے کا کام مومنوں کا ہے۔ درود مومن پڑھا کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ آپ بھی درود پڑھ کر مومنین میں شامل ہو جائیں، آپ بھی درود پڑھ کر کیوں نہ مومنین میں شامل ہو جائیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ درود پڑھ کر، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، وہ درود پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ گناہگار ہے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صلے میں اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ مغفرت کر دی، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عطا سے اس کا یقینی امید ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل درود پڑھنے والے کو معاف کر دے گا۔ یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے۔ اس لیے بزرگوں، اپنے گناہوں کو اس طور پہ تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر اپنے گناہوں کو بھول جائیں گے تو آپ استغفار بھول جائیں گے۔
اپنے گناہوں کو تو ضرور دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے مطلب خوب استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کے حضور خوب رونا چاہیے، لیکن اللہ کی مغفرت سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، بس جنت میں تو میں جانا ہی نہیں ہوں۔ نا، اللہ کی عنایتوں سے مایوسی کفر ہے۔ آپ گناہ گار صحیح، اللہ کی عطا اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے، اور آپ کتنے بھی نیکوکار صحیح، اللہ کی گرفت بہت خطرناک ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں پر مایوس نہیں ہونا ہے، اور اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شکل میں درود بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب آپ نیکی کرتے ہیں تو استغفار کریں۔ دیکھو سنو، گناہ کیا تو استغفار کیا کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن جب نیکی کی تب بھی استغفار کریں۔ کیوں؟ یا اللہ جیسا اس نیکی کے کرنے کا حق تھا میں ایسا نہ کر سکا۔ نتیجہ آپ حدیث میں دیکھیں گے، جب نماز کا سلام پھرتا ہے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ عمل مسنون ہے، سنت ہے۔ کیوں؟ نماز تو پڑھی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، پھر استغفار کیوں؟ ہاں، یہ استغفار اس لیے ہے، یا اللہ نماز پڑھی ہے لیکن جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں ایسی نہیں پڑھ سکا، لہذا میری ادھوری پھیکی روکھی پھیکی نماز کے لیے مجھے معاف کر دیجئے کہ میں اچھی والی نماز جیسی مجھے پڑھنی چاہیے تھی اللہ میں ایسی نہیں پڑھ سکا۔ تو مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جس نے گناہ کیا اس کو کہا گیا استغفار کرو، اور جس نے نیکی کی اس کو بھی کہا گیا کہ استغفار کرو، کیونکہ اس نیکی کو جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم اس نیکی کا اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے عزیزو، جہاں آپ اپنی نیکیوں پر اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہیں، وہیں اللہ کی عطاؤں سے مایوس نہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجتے رہیں۔ میرا یقین ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ انشاءاللہ الرحمن کوئی نیکی کتنا کام آئے گی نہیں معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا وہ حال ہے میاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر ہے جس کا احسان اللہ ہی دے گا، جس کا احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے احسان کو رکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یقین جانیے درود شریف پڑھتے رہیں، تقوی اور طہارت کی زندگی کو گزارتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے امید لگا کر بیٹھے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو بڑھاتے رہیں، امید رکھیں اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ میں بات کو ختم کرنے سے پہلے میں بتاؤں، ایک بار پھر یاد دلا دوں، میں نے ایک بار آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ یہاں پر ایک گناہ گار ایک ایسا شخص تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ چرچا کر رہے تھے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ آدمی تو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی بات لوگ کر رہے تھے۔ اور کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر والوں نے، اس کے گھر کی خواتین نے اس کے لیے درود شریف اور دوسرے اعمال و اذکار پڑھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچانا شروع کیا۔ تو پھر انہوں نے خواب میں دیکھا وہ شخص جس کے لیے اس کے جنازے کے موقع پر یہ بات ہو رہی تھی، یہ میری موجودگی میں ہوا ہے یہ واقعہ، میں وہاں موجود تھا جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی، میں وہاں موجود تھا، میں سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، میں وہاں موجود تھا، اور کچھ ہی سالوں کی بات ہے یہ، میرے خیال سے شاید لاک ڈاؤن کے درمیان میں یا اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو ان درود شریف پڑھ کر ثواب پہنچانے والی خواتین نے خواب میں دیکھا کہ وہ مرحوم تو نیک لوگوں کے جیسے حلیے میں ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیا مزے کی بات ہے۔ تو لوگوں کی نگاہ میں کیسا کہ مرنے کے وقت چرچا ہو رہا ہے کہ اس کے جنازہ پڑھا جائے نہیں پڑھا جائے، اس کی میت میں شریک ہوا جائے یا نہ ہوا جائے، لیکن جب اس کو اور بھی کوئی اس کی نیکی رہی ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن گھر والوں نے اس کو درود شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کی روح کو ثواب پہنچانا شروع کیا، تو اللہ نے اپنا فضل فرما کر اس کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو آئیے دوستو، ہم آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج سے کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی درود شریف کے خادمین، مبلغین میں اور درود شریف کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھنے والوں میں شامل فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔